रेहान तारक का शो और साद रिजवी का तज़किरा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टीएलपी को डीलिस्ट कर दिया है। उसके अलावा टीएलपी वालों जो हैं उनकी शादियां कैसे होती हैं वो आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा दाता साहब जो हैं वहाँ पे लबैक वालों ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, और भी न्यूज़ होंगी, साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ एहसन। आज है 1 मई 2026 और दिन है आज फ्राइडे का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के ऊपर जबरी तौर पर कब्ज़ा किए हुए और सानिया मरीदके को गुजरे हुए आज पूरे 200 दिन गुजर चुके हुए हैं। मतलब कि 6 महीने और 18 दिन, करीबन 7 महीने आप कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो ज़ालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन लोगों के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। सबसे पहले जो आपके सामने पिक शो हो रही है ये रेहान तारक साहब का ऑफिशियल अकाउंट है टिकटॉक का, और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो जो उन्होंने उनका जो क्लिप वायरल हुआ था, आप सब लोग उस हवाले से जानते हैं, जहाँ पे वो तज़किरा कर रहे थे कि मैं फ़लाँ के घर गया, मैं फ़लाँ के घर गया, और फिर उन्होंने नाम लिया कि मैं साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके भी घर गया। तो वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई थी उनमें से एक लड़के ने वहाँ पे क्लैपिंग करना शुरू कर दी। उसको देखकर दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी क्लैपिंग जो करना है वो शुरू कर दी। बाकी और भी उन्होंने कई शो किए हैं, लेकिन ये जो क्लिप वायरल हुआ है ये एक इंतहा को पहुंच चुका था। मतलब कि हर बंदा इसके ऊपर जो है वो लबैक वाला हो, उसके अलावा और भी इसके ऊपर जो लोग जो हैं वो वीडियोस बना रहे थे, इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और उन्होंने यही सेम क्लिप जो है वो अपने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर भी लगाया हुआ है, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप जो लिंक मैं आपको दूंगा आप क्लिक करके उस पर देखें तो सबसे ज़्यादा लाइक भी सिर्फ उसी वीडियो के ऊपर है। तो ये चीज़ साबित करती है कि टीएलपी के रास्ते में अगर ये इनके हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर रुकावटें ना हो तो टीएलपी को सुनने वाले बेशुमार लोग हैं। लोग चाहते हैं कि टीएलपी का बयानिया चले और हम उसे सुनें और हम उसे देखें, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस कदर पाबंदियाँ हैं कि आप साद रिजवी लिख दें, आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी लिखते हैं, आप टीएलपी लिख दें, आप लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, इनमें से कोई अल्फाज लिख दें, या फिर उनकी तस्वीर को डिटेक्ट करके भी, उनकी वीडियो को डिटेक्ट करके भी जो है वो अकाउंट बैन हो जाता है, ट्विटर के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। बहुत सारी जो है वो पाबंदियाँ लगी हुई हैं। उसके अलावा मैं आपको अल्लामा फ़रूक हसन साहब जो है उनके हवाले से अपडेट दे दूं। कल उनकी पेशी करवाई गई है अदालत नंबर 1 में, इनके लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, जिसके जज हैं मंजर अली गिल। तो वहाँ पे उनकी पेशी थी और उनका जो है वह 14 रोज़ा रिमांड जो है वो मंजूर फिर से कर लिया गया हुआ है, और उनकी अगली पेशी जो है वो 13 मई को करवाई जाएगी। और उनका जो FIR उनका जो है वो थाना नवा कोट लाहौर के अंदर दर्ज है, और मुकदमा नंबर है उनका 3271 मुकदमा नंबर है। उसके अलावा मैंने आपको बताना था कि दाता साहब जो हैं उनकी नगरी में लब्बैक के नारों की एक जो है वो तारीख़ रही है। मतलब कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हयात थे वो भी वहाँ पे आते थे, उसके अलावा साद हुसैन रिजवी साहब, उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे जब जुम्मा होता था या फिर उनका जो है वो सालाना उर्स मुबारक होता था तो लब्बैक वाले जो है वहाँ पे अपने नारे, ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे, टीएलपी के नारे वहाँ पे ज़रूर लगाते थे। लेकिन इस मुश्किल हालात के अंदर जहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, जहाँ से और बड़े बड़े जो उलमा कराम हैं जो कहते हैं कि हम हक़ की बात करते हैं, मस्जिद के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मतलब कि जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के लिए वो आवाज़ अब तक किसी ने नहीं उठाई। उस हालात के अंदर लब्बैक के जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने तहरीक को ज़िंदा किया हुआ है। मतलब कि आप सुन भी सकते हैं, मैं वीडियो भी लगा देता हूँ आपके सामने। तो ये नारे साबित करते हैं कि टीएलपी जो है वो उसका जो नज़रिया है, उसका जो बयानिया है, उसके जो स्ट्रीट पावर है वो अब तक ना सिर्फ जो मौजूद है बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉल के मुंतज़र है कि कोई भी कॉल आ जाए, या फिर वो मुज़ाकरात की कॉल हो, या फिर उस हवाले से किसी तरह जो है वो एहतजाज करने की कॉल हो अपने कायदीन के लिए, वो हर तरीके से जो है वो तैयार है और उनकी स्ट्रीट पावर जो है अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। तो अगली खबर मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 सियासी जमातों को उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म कर दी है, मतलब कि उनको डी लिस्ट कर दिया है।
اس کے اندر جو ہے وہ TLP کا ابھی نام نہیں آیا۔ ایک یہاں پہ پارٹی ہے جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی اور دوسری ہے استحکام پارٹی تحریک۔ استحکام پارٹی تحریک آپ سب لوگ جانتے ہیں، جیسے ہی PTI کے اوپر 9 مئی والا واقعہ جو ہے وہ کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک پارٹی بنائی گئی، استحکام پاکستان کے نام سے پارٹی بنائی گئی، اور ان کی وجوہات تو نہیں اصل میں بتائی گئی، لیکن اصل میں وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ پیپر ورک اور کوئی اس طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہوپفلی یعنی کہ اچھی بات یہ ہے کہ TLP کا نام اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ مطلب کہ TLP جو ہے وہ ایک منظم جماعت ہے ابھی بھی الیکشن کمیشن کے اندر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ TLP کبھی بھی ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتی، مطلب کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس طرح اس کو کالعدم قرار دیتی کہ یعنی کہ سپریم کورٹ کا راستہ اختیار کرتی، پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر جانے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پھر TLP جو ہے وہ ڈی لسٹ ہونی تھی، لیکن اب جو ہے انہوں نے حکومت نے صرف ایک نوٹیفیکیشن کے تحت TLP کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے کر وقتی طور پر اپنا جو ہے وہ کام شام تھوڑے بہت سیدھے کیے ہیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن کے اندر جاتے پھر وہاں پہ سانحہ مرید کے بھی کھلنا تھا، پھر وہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کھلنی تھی، عدالت نے بھی ثبوت مانگنے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا، کس نے گولی کے آرڈرز دیے، کیا TLP کی طرف سے کسی کو شہید کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ تو TLP جو ہے وہاں پہ سرخرو رہنی تھی اور جو ہے وہ پھنسنا کسی اور نے تھا، اس لیے وہ راستہ نہیں اپنایا گیا۔ لیکن ایک خدشہ یہ بھی موجود ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر TLP کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ صدارتی لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک قانون ہی پاس کر دیا ہے کہ جو جماعتیں یعنی کہ پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کالعدم ہیں، وہ یہاں پہ بھی کالعدم ہیں، ان کا جو ہے وہ صوبائی لیول کے اوپر ان کا وہ MNAs MPAs اس کے علاوہ جو یعنی کہ چیئرمین وغیرہ سارے تحلیل خود بخود ہو جائیں گے، اور وہ الیکشن وغیرہ کوئی بھی کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی سیاسی سرگرمی کے اندر وہ حصہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ مطلب کہ اس طرح جو ہے وہ مکمل طور پر راستہ بند کر دیا ہے۔ اب خدشہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بھی ایسا جو ہے وہ قانون حکومت بنا سکتی ہے، لیکن اگر حکومت قانون بنا دیتی ہے پھر الیکشن کمیشن کوئی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی جو ہے سپریم کورٹ کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ قانون جو بن جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ ایسا ہو کہ الیکشن یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے حکومت یہ سب کچھ کرنا چاہے، پھر اب تک پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اگر یہ بنے گا تو اسپیشل TLP کے لیے بنے گا۔ اس کے علاوہ جو سانحہ مرید کے اندر ایک گاڑی کنٹینر کے ساتھ کھڑی ہوئی جلی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ان کے جو مالک ہیں ان کی بھی رہائی ہو چکی ہوئی ہے۔ ان کا نام ہے عثمان غنی، تعلق ان کا بہاولپور سے ہے، تو ان کی بھی ضمانت کے اوپر جو ہے رہائی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو بہت ساری لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جسمانی طور پر، مالی طور پر، لیکن لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ گلہ کسی نے نہیں کیا کہ ہم کو TLP نے کس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہوا ہے، بلکہ وہ لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑے پر امید ہیں کہ ہم نے سب کچھ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، اسلام کے لیے ہم نے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا ہے۔ ایک یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے جہاں پہ یعنی کہ ایک شادی ہو رہی ہے TLP والوں کی، اور وہاں پہ جو آج کل گفٹ دیے جا رہے ہیں یہ پہلی شادی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی جو ہے وہ خوشیاں اور یعنی کہ کوئی غمیاں بھی ہوں تو TLP اس طرح سیلیبریٹ کرتی ہے کہ مطلب کہ TLP کے کارکنان، TLP کے لوگ اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو، نہ TLP کو، نہ خوشی بھی ہو غمی بھی ہو، اس حالات کے اندر وہ بھولتے نہیں ہیں، اس کو ضرور اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ گفٹ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے ان کی تصویر ایز اے گفٹ دی گئی ہے، اور یہ اس سے بڑا تحفہ جو ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے کیا ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس سوچ کے اوپر جو ہے وہ تماچا ہے، اس سوچ کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو کہتی ہے کہ TLP والے کہاں گئے، TLP والے ختم ہو گئے، TLP کا نام نشان نہیں رہا۔ تو ہر جو بندہ ہے اس کا ایک ہی نظریہ ہے کہ جو نظریے کے اوپر جماعتیں بنتی ہیں، جو نظریے کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو گرایا نہیں جا سکتا۔ ہاں آپ ان کو وقتی طور پر دبا سکتے ہیں ایک ظلم کا طریقہ اپنا کر، لیکن ان کو گرانا، ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کرنا، یہ تب تک پاسبل نہیں ہو سکتا جب ان کی ایک بھی باقیات جو ہے وہ بچی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک تصویر آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ جعلی ڈگری ان کے اوپر پروو ہو چکا ہوا تھا کہ ان کی ڈگریاں جو جعلی ہیں، اس حوالے سے یہ مقدمات بھی فیس کر چکے ہوئے ہیں۔
تو انہوں نے 30 گستاخوں کو ضمانت دی تھی، جو ان کے گستاخوں کے جو وکلا جنہوں نے ضمانتیں لی تھی جن وکلا نے، تو وہ جج صاحب ہیں وہ ان وکلا کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں، کچھ بھی ایکٹیویٹیز اپنی وہ کر رہے ہیں، مطلب کہ جو جنہوں نے ضمانت لی ہے جن وکیلوں نے وہ بھی گستاخوں کے حامی تھے، اور جس جج نے ضمانت دی ہے وہ بھی ان کے پیٹی بھائی تھے، ان کے جو ہے وہ ان کے اب تو پروو ہو چکا ہے، سامنے سارے وکیل اور جج صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو جج صاحب تھے وہ جعلی جج، مطلب کہ جعلی ڈگریوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ نامزد کر کے اور ان سے جو ہے وہ کسی بھی طرح کے فیصلے جو ہے وہ ریاست کروا رہی ہے، اور اب تک یہ فیصلے جاری ہے کہ کب کس کی پیشی کروانی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نعیم چٹھا صاحب جو ہیں مسلسل 5ویں 6ٹھی پیشی تھی ان کی 1-2 دن پہلے، لیکن جس جج صاحب نے ان کا کیس سننا تھا وہ جج صاحب بھی چھٹی پر ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے لوگ جو ہے 5-5 سال کی ان کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہوئی ہیں 15 لوگوں کو، لیکن جس طرف کیس سننا چاہیے اس طرف سن نہیں رہے، لیکن جس طرف کیس جو ہے وہ یعنی کہ ایک سزاؤں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، وہاں پہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 جج جو ہے وہ منظر علی گل صاحب ایک دن کے اندر ٹی ایل پی کے جو وہ ہزاروں کارکنان کے وہ مقدمے سن رہے ہیں، ہزاروں کارکنان کے، حالانکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر کیس پینڈنگ پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ٹی ایل پی والے جو ہیں ان کے کیس پیورٹی کے اوپر سن کر ان کو سزاؤں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ ظلم سب کے سامنے ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی بول نہیں رہا، اصل میں سارے جو ہے وہ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوپ فلی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔